بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے ملک میں کچھ دن پہلے بہت زیادہ مشہور ہوئے ڈگی والی سرکار کے طور پر. ایک بیان آیا تھا اعجاز الحق صاحب کا، اس کے بعد ایک بیان آیا اعتزاز احسن صاحب کا. اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ ڈگی میں چھپ کر جاتے تھے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ برقع پہن کر جاتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کی ملاقات کی چوری چھپے ملاقاتوں کی کہانیاں مشہور ہیں. اب وہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر خبروں میں آ گئے کچھ ایسی ہی حرکتوں کی بنیاد پر، اور بلکہ خبروں میں بھی ڈھنگ سے نہیں آئے. معاملہ کچھ اندر کا ہے، کچھ دبا ہوا ہے، لیکن میں ابھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو انہوں نے پھر یہ حرکت کیوں کی ہے، یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے. یعنی اب تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کان کھڑے کر دینے والی چیز تھی. تو جہاں سے خبر آئی، اس خبر کے آنے کے بعد میں نے کچھ دو چار سورسز سے اسلام آباد کے پڑوس میں کچھ چیزیں معلوم کی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں. اور پہلے آپ کو میں خبر کا ذرا سا آئیڈیا دے دوں، پھر اس کے بعد میں نے اپنے سورسز سے ان سے میں نے نہیں پوچھا، لیکن میں نے اپنے سورسز سے پوچھا. سہیل اقبال بھٹی صاحب ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں. انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں، یہ مت سمجھنا کہ ہم ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، ہماری چاہت سمجھیں یا خدمات، صاحب اب بھی پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر کے کھینچے چلے آتے ہیں. مگر ایک تبدیلی ضرور آئی ہے کہ صاحب کو اب ڈگی میں چھپ کر سفر نہیں کرنا پڑتا. سلامتی ہو سب چاہنے والوں کی، اب ڈگی میں چھپ کر نہیں سفر کرنا پڑتا. اس کے بعد پھر میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چلا کہ بدھ کی رات، اب سے 2 روز پہلے بدھ کی رات شہباز شریف صاحب نے رات میں ایک ملاقات کی ہے. اور یہ ملاقات انہوں نے وزیر اعظم کے پروٹوکول کے بغیر کی ہے. شہباز شریف صاحب نے کسی اہم شخصیت سے یہ ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات رات گئے کی ہے. شہباز شریف صاحب نے خود جا کر یہ ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بارے میں مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور کچھ چیزیں میں بعد میں آپ کو بتا سکوں گا. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک نجی گاڑی میں، جو نہ ان کے دفتر کی ہے نہ ان کی ہے، اس نجی گاڑی میں ملاقات کے لیے گئے اور واپس آئے. اور یہ ملاقات جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ گھنٹے سے زائد کی تھی. اب اس میں کیا ہوا ہے مزید خبریں بھی نکل کر آئیں گی، لیکن ابھی اتنا جان لیجئے کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے. اور میں نے جہاں سے خبر آئی تھی وہاں پر بھی ایک کیوری ڈالی، وہاں سے جواب نہیں آیا، کچھ اور جگہوں سے جواب آیا ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں. صورتحال دلچسپ ہے. اس کے علاوہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس نے بڑے زبردست طریقے سے ہار مان لی. آپ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب، انہیں ٹاسک دیا گیا، وہ پنجاب آئے، لاہور میں بیٹھے، ڈیرے ڈال لیے، شہباز شریف صاحب سے فوراً متعدد ملاقاتیں کر لیں. اور اس کے بعد زرداری صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نمبر پورا ہے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت لے آئیں گے. پھر انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی، اور یہاں نظر آیا کہ زرداری صاحب کو کامیابی نہیں مل رہی، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو منا لیں، اور یقین دلاتا ہوں حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ پر بڑی بری طرح سے قاف لیگ کے لوگ ناراض ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی یقین دلا دیتا ہوں. تو زرداری صاحب پھر جب یہاں کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مجھے بعض پی ٹی آئی ایم پی ایز نے خود بتایا کہ ہمیں اب کی بار کہا گیا پیسے لو سائڈ پہ ہو جاؤ، استعفیٰ دو سائڈ پہ ہو جاؤ، نمبر کم کروانا ہے. تو وہاں پر بھی بات نہیں بنی. لوگوں کو اپنی سیاست بھی دیکھنی ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی ووکل آدمی نے مجھے کہا کہ نہیں بنے گی بات. میں نے کہا بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس نے کہا نہیں بنے گی بات، تو بات نہیں بنی. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کیا کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی بھرپور تیاری کا فیصلہ کیا ہے. یعنی جو یہ کوششیں کر رہے تھے، ان کوششوں کو یہ جاری رکھیں گے، آخر وقت تک جاری رکھیں گے، لیکن ان کوششوں میں انہیں کامیابی ہوتی ہوئی اب تک تو نظر نہیں آ رہی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم پر جھوٹے الزامات لگائے. ڈیلی میل، ابھی میں ڈیلی میل پر بھی آتا ہوں، ڈیلی میل میں نے تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. ڈیوڈ روز نے ان کا باقاعدہ طور پر مرڈر کر دیا سیاسی طور پر، ابھی میں اس پر آتا ہوں. لیکن رانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹتی ہے تو الیکشن 90 روز میں ہی ہوگا،
ہم اسمبلی توڑوانے کے حق میں نہیں ہیں، مگر ہم چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں آج سے شروع کر دی ہیں۔ ہر یونین کونسل کے لوگ نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچیں گے۔ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میری مقبولیت زیادہ ہے، میں الیکشن جیتوں گا، یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پوری قوم کو دھمکی دی، کہا آ رہا ہوں، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر مگر چھوڑیں اسمبلی توڑ دیں۔ یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہیں نون لیگ کے تمام تر دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کے بندے توڑنے میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے یہاں پر یہ لوگ آ چکے ہیں۔ یہ تو صاف ظاہر ہے۔ ڈار صاحب نے چند گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں کی عارف علوی صاحب سے۔ پہلی ملاقات کی گئے، خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے بعد عارف علوی صاحب نے کہا کچھ رابطوں کے بعد کہ آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، آپ بات کر رہے ہیں معیشت کی، آپ بات کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، آپ بات کر رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، 2 بار الیکشن کیسے ہوگا، عمران خان کو سمجھائیں۔ آپ مجھ سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ مدد مانگتے ہوئے آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ عمران خان پہ ایک کے بعد ایک مقدمہ بن رہا ہے، آپ نے پوری تیاری کر رکھی ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ تو ڈار صاحب نے کہا کہ نئے مقدمات کے ہوں گے عمران خان پر، نہیں ہوں گے، اس بارے میں تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں۔ جو پرانے مقدمات ہیں وہ ہم نے نہیں کیے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اب ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہم اس پر بھی پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منائیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو خبریں ایئر وائی پر آپ کو نظر آئیں گے، ان کے بجائے ڈار صاحب نے میاں صاحب سے مشورے کے بعد جو خبر میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملنے والی خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نے میاں صاحب سے مشورہ کیا، اور یہ لندن کے بھی سورسز بتا رہے، اور کہا کہ نگراں سیٹ اپ آ جائے، تھوڑا سا لمبا ہو، یعنی یہ 3 مہینے کا نگراں سیٹ اپ نہ ہو، تھوڑا سا لمبا ہو، اور نگراں سیٹ اپ آ کر بڑے فیصلے کر لے، ہماری جان چھوٹے، ہم لوگوں پر ٹیکس لگانے سے، قیمتیں بڑھانے سے، ان تمام چیزوں سے، پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنے سے ہم بچ جائیں۔ تو اس پر مان جائیں کہ نگراں سیٹ اپ لمبا ہو۔ عمران خان صاحب اس پر نہیں مانے، اس لیے یہ لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا تو ہے، اور یہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ اب آ جائیے ڈیوڈ روز پر۔ ڈیوڈ روز جو ہے، اس نے ان لوگوں کا سیاسی قتل کیسے کیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں۔ ڈیوڈ روز جو ہے وہ ٹویٹر پہ آیا، اور جب یہ نون لیگ سرخرو ہو گئی، معافی مانگ لی، سب کچھ ہو گیا، اس نے یہ باقاعدہ معافی والا اسکرین شاٹ لگاتے ہوئے کلیریفیکیشنز اینڈ کریکشنز کہا کہ یہ جو اپالوجی ایشو کی گئی ہے، یہ صرف ایک پوائنٹ پر اپالوجی ہے۔ ڈیوڈ روز کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے شہباز شریف کو اکیوز نہیں کیا لارج سمز ڈیفڈ کے، اس پر جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، اور the newspaper has not apologized for other allegations in the article۔ جو باقی allegations ہیں کک بیک کے، منی لانڈرنگ کے، باقی تمام، ان پر ہم نے کوئی اپالوجی نہیں کی، such as those covering alleged money laundering، see below۔ انہوں نے پھر وہ ڈالا ساتھ میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میسرز شریف اینڈ یوسف have not issued replies to our defenses۔ ہم اپنے کیس پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے جواب ہم کو نہیں دیا ہے۔ ڈیوڈ روز کہہ رہے ہیں ہم کو جواب نہیں دیا ہے۔ that comply with the requirements of English law، برطانوی قانون کے مطابق، those defenses therefore stand۔ تو ہمارا دفاع، ہم اپنی جگہ کھڑے ہوں اپنا کیس لے کر، and our public documents۔ the newspaper has not paid Mr. Sharif اور Mr. Yusuf either damages or cost۔ تو کوئی کاسٹ وغیرہ بھی ادا نہیں کی ہے، and it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month۔ اور جو ہمیں جرمانہ ادا ہو رہا ہے، کاسٹ ادا ہو رہی ہے ہمارے کیس کی، وہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ مسٹر شریف اینڈ مسٹر یوسف سیٹلڈ دیئر کلیمز۔ ان لوگوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ The case is therefore over and the newspaper has removed the article from the internet۔ I shall be making no comment on the end of these proceedings۔ تو اب میں اس پر بات نہیں کر سکتا۔ اس کا اخبار جو ہے، اس نے ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں اخبار نے سٹوری ریموو کر دی ہے۔ ڈیوڈ روز کہہ رہا ہے باقی کسی چیز پر معافی وغیرہ نہیں مانگی ہے۔ علی عمران کے وکیل نے کامران خان شو میں بھی کہا کہ معافی جو ہے ڈیلی میل کی، وہ صرف ڈیفڈ کے معاملے اور نیب کے معاملے پر ہے، اس کے علاوہ کسی معاملے پر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو نون لیگ پوری اچھلتی پھدکتی نظر آ رہی ہے کہ سرخرو ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا جو چہیتا جنگ اخبار ہے، اس کی یہ تصویر دیکھیے،
یہ آپ کو تمام ایڈیشنز میں دکھا رہا ہے کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے. لندن کے ایڈیشن میں یہ خبر نہیں ہے. لندن کے ایڈیشن میں یہ لوگ بھاگ گئے. انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا, عمران خان کے کیس میں بھی لندن کے ایڈیشن میں ان لوگوں نے یہ خبر نہیں دی تھی, اب بھی نہیں دی ہے. تو یہ چھوٹی سی کارروائی دکھا کر بھاگ گئے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, فضل الرحمان نے, یہ جو ہزاروں لاکھوں علماء کرام کے نام نہاد وارث صاحب ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے ایونٹس میں, ایک سے زائد ایونٹس میں, انہوں نے UNHCR کے, یونائٹڈ نیشنز کے, اقوام متحدہ کے جو سیلاب متاثرین کے لیے ٹینٹس تھے, شیٹس تھیں ان کے بچھانے کے لیے, ان کے استعمال کے لیے, اور کچھ دیگر مٹیریل, اس کو ان لوگوں نے اپنے ایونٹس میں یوز کیا ہے نیچے فرش پہ بچھانے کے لیے, ٹینٹس. اور یہ بھاری بھرکم اچھی مالیت کے, اچھی کوالٹی کے ٹینٹس ہیں جو ان لوگوں نے ضائع کیے ہیں, خراب کر دیے ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر UNHCR کو پاکستان میں سوشل میڈیا پر لوگ شکایت کر رہے ہیں انہیں کہ یہ فضل الرحمان نے کیا ہے اور ان کی جماعت نے کیا ہے, بلوچستان میں ان کی اتحادی حکومت نے کیا ہے. باقاعدہ کچی زمین پر وہ ٹینٹس بچھا کے, اس کے اوپر ڈیکوریشن والی وہ 4 پائے کی کرسیاں رکھ کے, جب آپ بیٹھے ہیں یہ دبلے پتلے سے مولانا حضرات, تو پھر وہ 4 سوراخ کر کے ٹینٹ میں وہ کچھ کرسی نیچے تک گئی ہے. یہ کباڑا ان لوگوں نے کر دیا ہے سیلاب متاثرین کو دی گئی امداد کا. انا للہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ میں.